ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم دنیا کے بہترین شہر، جس کی مٹی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا قرار دیا، وہ غبار مدینہ شفا ہے، وہ مٹی شفا ہے۔ آج ہم مدینہ منورہ کے اندر موجود ہیں اور گنبد خضرا بالکل ہمارے سامنے ہے، اور گنبد خضرا کو دیکھ کر ویسے ہی دل خوش ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کی تاریخ یہ ہے کہ جب شاہ طبہ جو یمن سے چلا تھا اور اس نے مختلف جگہوں کو فتح کیا، جب یثرب میں پہنچا تو شاہ طبہ کے فوجیوں پر یہاں کے خانہ بدوش لوگوں نے حملہ کیا تو ان کے کچھ لوگ مار دیے۔ تو شاہ طبہ نے اعلان کیا کہ اس یثرب کا بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، جانور تک قتل کر دیے جائیں۔ تو ایک یہودی عالم کھڑے ہو گئے، اس نے کہا اے شاہ طبہ، آپ کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، لیکن یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں تورات میں اللہ نے اس کو تابہ کہا ہے اور اس کو تاب کے لفظ سے بھی پکارا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو نبی آخر الزمان کا مرکز بنے گا، ہجرت کا دارالہجرہ ہوگا، اور اس شہر کا نام آپ کے قدم لگنے کی وجہ سے پاک بن جائے گا، یہ مدینہ ہو جائے گا، یہ منورہ ہو جائے گا، یہ طاب ہو جائے گا، اور یہ اہل ایمان قیامت تک آنے والوں کی دلوں کی دھڑکن بن جائے گا۔ تو آپ اس شہر میں قتل و غارت نہ کریں، اللہ آپ کی نسلوں کو دین کی طرف لائے گا، موسوی شریعت پہ قائم رکھے گا۔ تو شاہ طبہ نے فوراً اس بات سے رجوع کیا اور علماء کی بات کو تسلیم کر لیا۔ آج ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، اگر قرآن و سنت کی بات کوئی عالم کرتا ہے تو فوراً تسلیم کریں، اختلاف نہ کریں، اللہ کے قرآن کے سامنے سر خمے تسلیم کر لیں۔ تو اس نے اس عالم کو کہا کہ آپ کو میں اس یثرب میں بڑا بہترین گھر بنا کے دیتا ہوں، آپ یہاں قیام کریں، اور یہ لیٹر ہے کہ میں اس نبی کی بیعت کرتا ہوں جو آخری نبی بن کر اس شہر کو منور کر دیں گے۔ تو اس عالم کو آپ نے، شاہ طبہ نے یہاں گھر بنا کے ڈبل سٹوری دیا۔ آپ سوچئے، آج تو رواج ہے ڈبل سٹوری گھر کا، اس زمانے میں آج سے 2500 سال پہلے یہ رواج کہاں تھا؟ 2500 سال تقریباً پہلے وہ مدینہ منورہ میں پہلا گھر بنایا گیا، اور پھر اس میں وہ عالم ٹھہر گئے، شاہ طبہ چلا گیا، اس عالم کی نسل آتی رہی اور وہ آگے وصیت چلتی رہی، یہاں تک کہ جب ہمارے محبوب نبی سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو قصوہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہ اونٹنی ہے جو اللہ کے حکم پر چلتی تھی، وحی کا نزول گویا کہ ہوتا تھا اس کے دماغ پر، جبرائیل علیہ السلام اس کو تمام جو ہے رہنمائی کرتے تھے۔ تو آپ کو ہر بندہ چاہتا تھا کہ دو جہاں کے سردار میرے مہمان بنیں، لیکن آپ نے فرمایا جہاں اونٹنی بیٹھے گی اللہ اس گھر کو میرا میزبان بنائے گا۔ اور اونٹنی چلتے چلتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے رک گئی، بیٹھ گئی۔ ہمارے نبی اتر کے گھر میں داخل ہوئے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ویلکم کہا اور آپ کو اپنے گھر کی اوپر کی سٹوری پہ ٹھہرایا کہ نیچے نبی علیہ السلام جو ہے ان کی بے ادبی نہ ہو کہ آپ نیچے کی منزل پہ ہوں اور میں اوپر ہوں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہی صحابی ہیں، اسی عالم کی اولاد میں سے جس کو شاہ طبہ نے مدینہ میں قیام کروایا تھا، اور آج بھی گنبد خضرا کے بالکل جہاں باب السلام سے آپ داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے یہ سامنے گنبد خضرا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے بالکل جو ہے باب السلام سے داخل ہونے سے پہلے جو خالی صحن ہے جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی، امام سے آگے ہے، اور امام جہاں دروازے سے باہر داخل ہوتا ہے وہاں ایک جنریٹر کا اور اے سیوں کا بہت بڑا ایک بنایا ہوا ہے کمرہ سا صحن میں، اس کمرے کو وہی جگہ ہے جہاں شاہ طبہ نے گھر بنایا تھا اور ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، اور وہی ہمارے نبی کا پہلا
ٹھکانہ بنا۔ آج ہم ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، ہم ہوٹلوں میں رہتے ہیں، ہمارے نبی اس گھر میں رہے۔ وہ صحابی کتنی قسمت والا، وہ گھر کتنے مقدر والا، اور مدینہ ہے ہی مقدر والوں کو ملتا۔ اللہ سب کو مدینہ کی حاضری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب